بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم آج سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات کو سمجھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام اسرا بھی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی 17ویں سورہ ہے، اور اس سے پچھلی سورہ سورہ النحل اس کی جوڑا سورہ ہے۔ جوڑا ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ہے۔ دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ دونوں میں بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ معاملات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جبکہ سورہ نحل میں آیت نمبر 90 میں اخلاقیات کے بارے میں کچھ بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں اجمال کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کے 39 تک انہی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفر کی بیان سے کہ جو ایک ہی رات میں ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے، مکے سے مسجد اقصی یروشلم کا سفر کرایا۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیات، اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ ابتدا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا اہم سفر تھا، ایک بڑا اہم تجربہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 10 تک بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات کو بیان فرمایا، اور ان کے حوالے سے پھر بنی اسرائیل کو قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ یہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ آغاز میں فرمایا کہ وَقَدَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا، یعنی ان کی اس کتاب میں جو ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ملی تھی، یہ آگاہ کر دیا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں فساد مچاؤ گے، برپا کرو گے 2 مرتبہ، اور تعلن علوا کبیرہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ تم پھر سرکشی دکھاؤ گے اور بہت سر اٹھاؤ گے۔ یعنی یہ پہلے سے ایک بات ان کو بتائی گئی کہ ایسا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ جب یہ ہوا تو پہلی مرتبہ بھی اور دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی سرکشی، ان کی زیادتی کے نتیجے میں ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ جب یہ کوڑا برسا عذاب کا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ پھر اپنے کچھ بندے بھیجے، جنہوں نے کہ ان کے اوپر چڑھائی کی اور ان کو خوب عذاب سے دوچار کیا۔ فرمایا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، بھیجا اللہ نے تاکہ ان کے چہروں کو بگاڑ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ داخل ہو مسجد میں، یعنی جو مسجد ان کے لیے ان کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، بیت المقدس، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ انہوں نے کیا تاکہ جس چیز پر بھی وہ قابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت دی کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یہ بالکل ممکن ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، مگر جان لو کہ وَإِنْ عُدْتُمْ، تم نے اگر اس کو دہرایا، خودنا، ہم بھی دہرائیں گے، تم نے اگر اپنی سرکشی کے رویے کو دہرایا تو پھر یہ یاد رکھو کہ ہم بھی پھر اس کو دہرائیں گے۔ اور وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، ہم نے جہنم کو تو کافروں کے لیے ایک بڑا بنا رکھا ہے۔ اور ان کو یہ دعوت دی اس کے بعد آخر میں کہ دیکھو ان ھذا القرآن، یہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، یہ رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 39 تک اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بیان کیے ہیں جو اصل میں ہماری فطرت میں موجود ہے۔ انہی کو ہمارے بعض مفسرین نے قرآن مجید کے احکام عشرہ قرار دیا ہے، یعنی جیسے بائبل میں 10 کمانڈمنٹس ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 10 احکام ہیں جو در حقیقت اگر منفی طریقے سے دیکھے جائیں تو یہ 10 بڑے گناہ ہیں جن سے روکا گیا ہے، جن کو اگر ان کی فہرست سامنے رکھی جائے تو کچھ یوں بنتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کے ساتھ زیادتی کرنا، مال ہونے کے باوجود غریب رشتہ داروں اور معاشرے کے دوسرے غریبوں کو مال دینے کی بجائے اللے تللے کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، عہد کی خلاف ورزی کرنا، ان چیزوں کی ٹوہ میں لگنا جن کا انسان کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور تکبر کرنا، یہ وہ 10 گناہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کو تمہارے رب نے تم پر وحی کی حکمت کی قسم ہے، یعنی یہ انسان کی فطرت کے وہ معاملات ہیں کہ جن میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کو ان کی نافرمانی نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حکمت، ہماری فطرت میں حکمت کی نوعیت کی باتیں ہیں جن کو کہ رکھ دیا ہے۔ شریعت اسی حکمت کی تفصیل کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، لیکن انسان اصل میں اللہ کے ہاں جواب دے انہی فطرت میں پہلے سے موجود واضح احکام، ہدایات کے لیے اللہ کے ہاں جواب دے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، آیت نمبر 60، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ وہ جو اللہ نے سفر کرایا تھا ایک رات میں مسجد حرام سے دور کی مسجد کی طرف، یہ در حقیقت ایک رویا تھا۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور یہ رویا، یہ خواب کہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، یہ ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا تاکہ جن لوگوں کو یہ معلوم ہو اور اس کی تفصیلات معلوم ہو وہ اگر تو سچائی کو ماننے والے ہیں تو اس کو مان لیں، اور اگر وہ سچائی سے بیزار ہیں تو پھر وہ اس کا مذاق اڑائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ حق کے معاملے میں لوگوں کو آزمائش میں جس طرح مبتلا کرتا ہے اسی کا ایک پہلو تھا۔ آیت نمبر 70 میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک بات اہم یہ بیان فرمائی کہ انسان کو اللہ نے جو شرف دیا ہے یہ ایک غیر معمولی شرف ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کی اولاد کو بہت عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی اور تری میں ان کو سواری عطا فرمائی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا،
فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے ان کو جو بھی مخلوق بنائی ان میں سے اکثر پر فضیلت دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ سب پر فضیلت دی، اکثر پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 110 میں یہ بات بیان فرمائی کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ان سے کہو کہ چاہے تم کو اللہ کا نام لے کر پکارو، چاہے رحمان کا نام لے کر پکارو، ایما تدعو، کسی نام کے ساتھ بھی تم اس کو پکارو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس لیے کہ اس کے سارے ہی اچھے نام ہیں۔ یعنی تم کو اللہ کے ناموں کے معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑنا نہیں چاہیے۔ وہ نام کے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں، وہ نام کے جو اچھے نام ہیں، وہ سارے کے سارے نام اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اس معاملے میں کسی جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور تہجد کی نماز کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہدایت کی کہ دوسری نمازوں کے برعکس، کہ جس میں یا تو آپ جہری طور پر اونچی آواز میں پڑھتے ہیں یا سرن پڑھتے ہیں دھیمی آواز میں، یہاں فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، نہ اپنی نماز میں اونچی آواز سے پڑھنے کے رویے کو اختیار کریں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی اس کو دھیمے انداز میں پڑھیں، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور ایک ان کے درمیان کا راستہ اختیار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔